بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آنسو میری آنکھ سے گرا اور میری داڑھی میں جذب ہو گیا۔ یہ اس بہادر جوان کی بہادری کا خراج تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بہت سے جوانوں نے دم توڑا تھا اور شہادت تک پہنچے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی اس عشق کے لیے تڑپتے ہی رہ گئے تھے۔ جنگی حالات بڑے سخت جا رہے تھے اور بہت سے جوان شہید بھی ہو رہے تھے، لیکن اس جوان کی شہادت میرے ذہن میں نقش ہو کے رہ گئی تھی۔ مجھے بار بار اس کا بری بس میں جوانوں کو جلال سے پکارنا یاد آ رہا تھا کہ وہ جو رہ گئے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ اگر اسی طرح واپس چلے گئے تو میری دادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دو گے؟ اور یہ ایک واضح و روشن حقیقت تھی کہ آج اگر علی شاہ نہ ہوتا تو شاید ہم وہ 40 جوان کھو چکے ہوتے۔ اس شہید کے مزاج میں عجیب عاجزی و انکساری تھی۔ اس کے دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب ہم جنگ سے واپس آتے تو اکثر علی دوستوں کے پاؤں دباتا، یار تھک گئے ہو، جبکہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہی جنگ پر ہوتا تھا اور ہم سے زیادہ تھکا ہوتا، کیونکہ یہ ہر حملے اور آپریشن میں سب سے آگے ہوتا تھا۔ جب میں ایک عاشق شہداء کی داستان شہداء ہم شرمندہ ہیں کا مطالعہ کر رہی تھی تو ایک حدیث قدسی میری نظر سے گزری۔ وہ نظر سے گزرنا کیا تھا، میرے ذہن کے آئینے پر ان الفاظ کی تصویر نقش ہو کے رہ گئی تھی۔ دل میں ایک تیز سی اٹھی تھی اور زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بڑی شدت سے شہادت کی آرزو نے انگڑائی لی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے شاید میں ہر چیز سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ الفاظ میرے سامنے دھندلانے لگے تھے اور فون کی سکرین پر آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ اس داستان میں جو بیان کیا گیا تھا وہ ایک شہید کی قبر کا منظر تھا۔ قبر کے خطبے پر یہ حدیث قدسی کے الفاظ رقم کیے گئے تھے کہ جو شخص خدا کا جستجو کرتا ہے اور اس کا عاشق ہو جاتا ہے، خدا اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اور خدا جس کا عاشق ہو جاتا ہے اسے شہادت دیتا ہے اور اس کا خون بہا اپنے ذمے لیتا ہے۔ شہداء نے جو چاہا اور جس کی جستجو کی اس کو پا لیا اور ہم یوں ہی تڑپتے رہ گئے۔ خدایا، وہ دن کب آئے گا جب تو ہم سے بھی راضی ہو جائے گا، ہمیں بھی تیرے عشق کے معراج ملے گی۔ اے پروردگار، اے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے بہت گنہگار سہی، لیکن یہ گنہگار دل بھی تیری محبت کے لیے تڑپتا ہے، تیرے عشق کے لیے ترستا ہے۔ جب دیکھتی ہوں کہ قاسم سلیمانی اور رہبر معظم جیسے لوگ بھی شہادت کے عشق میں تڑپتے ہیں تو شہداء پر رشک آتا ہے۔ رہبر معظم کا جملہ آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم پہلی صفوں کے دعویدار تھے اور شہداء کو آخری صفوں سے چنا گیا۔ 3 سال پہلے کوئی بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ سید علی حشمت آئندہ کل میں دلاور زینبیوں شہید سید علی شاہ ہو جائے گا اور مدافع حرم کا لقب ان کے نام کے ساتھ پیوست ہو کر ان کے نام سے بھی زیادہ ان کی پہچان بن جائے گا۔ لیکن ایسا ہو گیا تھا۔ شہید علی شاہ کے خلوص نے ایسا کر دیا تھا۔ انہیں خدا کے عاشق کو اس انداز میں اپنی رگوں میں اتارا تھا کہ خود خدا بھی ان کا عاشق ہو گیا تھا اور انہیں شہادت عطا کی تھی۔ لیکن ابھی ایک بہت ہی مشکل مرحلہ باقی تھا جو برادر شہید کو انجام دینا تھا، یعنی شہید کی ماں کے جن کے لیے بائی کہا کرتے تھے کہ علی رک جا مت جا، اماں مر جائے گا، کیونکہ شہید علی شاہ کی شہادت کی خبر دینا تھا اور اپنے کندھوں پر جنازہ بھی اٹھانا تھا۔ کمانڈر کی باتیں سن کر مجھے فخر ہو رہا تھا کہ میں علی جیسے جوان کا بھائی ہوں۔ میں گھر پہنچا تو خانم میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے اور نہ ہی مجھ میں ہمت تھی کہ ان سے یہ بات کہتا۔ انہوں نے علی کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی خیال رکھا تھا اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ بھابھی ماں کی جگہ ہوتی ہے، اس کا حق ادا کیا تھا۔ حوصلہ کر کے میں نے انہیں بتایا کہ علی شدید زخمی ہے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نہ نکل سکی کہ علی اب نہیں رہا۔ اماں، چھوٹی بہن اور بھائی کربلا میں تھے، انہوں نے زیارت کے بعد واپس ایران آنا تھا۔ ان سب کو علی کی شہادت کا بتانا علی کی شہادت سے بھی زیادہ سخت لگ رہا تھا۔ وہ ماں جو علی کی شادی کی تیاری کیے بیٹھی تھی، میں اسے کیسے بتاتا کہ تیرا جوان اب نہیں رہا ہے، شادی کے ارمان چھوڑ دو۔ اس بہن کو کیا کہتا جسے خود علی نے کپڑے لے کر دیے تھے کہ میری شادی پر یہی کپڑے پہننا، جن سے علی نے کہا ہوا تھا کہ آپ لوگ وہیں رکیں، میں واپس آ رہا ہوں، میں خود اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب ان
اب میں ان سے کیسے کہتا کہ انتظار نہ کریں، اب علی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ میں نے حرم کا رخ کیا۔ اب تو قم کی گلیوں میں چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ ہر گلی میں علی کی یاد میرے قدم جکڑ رہی تھی۔ میں نے آ کر بی بی کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا۔ میں جو اب تک ضبط کیے ہوئے تھے، دامن حرم میں آ کر ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور میں شدت سے رو رہا تھا۔ شاید رونے کی آواز بھی بلند ہونے لگی تھی جب ہی لوگ میری طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ سب لوگ میری طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ میں وہاں سے اٹھا اور ایک نسبتاً تنہا گوشے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ اماں لوگ بھی واپس آنے والے تھے اور ان کا پہلا سوال مجھ سے یہی ہونا تھا کہ علی کا پتہ کرو کب آ رہا ہے۔ میرے پاس ان کو دینے کے لیے اب کوئی جواب نہیں تھا۔ میری حالت بہت عجیب تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھٹنوں پر سر رکھا ہوا تھا اور آنکھیں میرے بہت ضبط کے باوجود چھلک رہی تھیں۔ میرا دل علی سے محو گفتگو کر رہا تھا۔ یار، مجھے اکیلا چھوڑ گیا ہے، آ کر بتانا کیسے اماں کا سامنا کروں۔ جب وہ مجھ سے تیرا پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا؟ تو میرا بازو ہے، ہر مشکل میں میرے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ اب کیوں کچھ نہیں بول رہا؟ بات کرنا مجھ سے، آ کر بتانا کیا کروں علی، کیسے جیوں گا تیرے بغیر، کیسے سنبھالوں گا سب کو، کتنی بڑی ذمہ داری ٹال گیا ہے مجھ پر تو نے۔ جانتا بھی ہے کہ تیرے بھائی میں اتنا حوصلہ نہیں، تو جان ہے میری، تو جان ہے میری۔ آج مجھے تیری ضرورت ہے علی یار، آ جانا۔ اسے کہنا میری سوچیں ہراساں ہیں، میرے جذبے پریشاں ہیں میرا دل بھی۔ اسے کہنا کہ پہلے سے کہیں بڑھ کر مجھے اس کی ضرورت ہے۔ پہلے وقت اتنی تیزی سے گزرتا تھا اور اب جیسے وقت ہی تھم گیا تھا اور ہر لمحے میں علی کی آواز، اس کی یادیں میرا طواف کر رہی تھیں، یوں جیسے سانس لینا بھی دو بر گیا تھا۔ آج اماں وغیرہ کربلا سے واپس آ رہے تھے، وہ قافلے کے ساتھ تھے اور انہوں نے ایک دن میرے پاس قیام کر کے مشہد چلے جانا تھا۔ میرا پورا وجود دعا بنا ہوا تھا اور خدا سے التجا کر رہا تھا کہ مجھے حوصلہ دیں جو میں اماں کے سامنے درد اندر ہی چھپا سکوں۔ علی کی شہادت کی خبر نے جیسے میرے وجود کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ اندر سے میں بالکل کھوکھلا ہو گیا تھا۔ میں نے یہی طے کیا کہ کسی سے بھی کچھ نہیں کہوں گا، محسوس تک نہ ہونے دوں گا۔ یہ بہت ہی سخت تھا، لیکن میں کیا کر گزرا تھا۔ اماں لوگ آئے، ایک دن گھر پر رہے اور پھر مشہد چلے گئے۔ اماں نے مجھ سے علی کا پوچھا تھا، میں ٹھیک ہے کہہ کر ٹال گیا تھا۔ فقط یہ دو لفظ کہنے سے میرے دل پر پوری قیامت گزر گئی تھی۔ چھوٹی بہن کی کربلا جانے سے پہلے علی سے بات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں نے چھٹی لی ہے، واپس آ رہا ہوں، مل کر پاکستان جائیں گے۔ اس کی باتوں میں علی ہی علی تھا۔ میں علی بھائی کے ساتھ پاکستان جاؤں گی، ایسا سفر ہوگا ہمارا، یہ کروں گی وہ کروں گی۔ بس اب دل میں اور برداشت کی طاقت نہ رہی تھی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح لگ رہے تھے۔ میں اس کے پاس سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ آ کر گلیوں میں گھومتا رہا، قم کی سڑکوں پر یوں ہی بائیک دوڑاتا رہا۔ جو بھی نوجوان گزر رہے تھے، مجھے علی ہی محسوس ہو رہے تھے۔ کوئی بولتا تو علی کی آواز کا گمان ہو رہا تھا، کسی کی ہنسنے کی آواز پر بھی میں چونک جا رہا تھا۔ بے عکس میسر تیرا جس سمت بھی دیکھوں، ہر کوئی تم سا ہے یا سارا جہاں تم ہو۔ کچھ وقت باہر گھومتا رہا، کہیں بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ دنیا کا سارا نظام ویسے ہی چل رہا تھا، لیکن میرے اندر کی دنیا ختم ہو گئی تھی۔ شاید اسی لیے ہر جگہ ویران لگتی تھی، بھیڑ میں بھی تنہائی کا گمان ہوتا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک بجلی سی گوندی اور شہداء کے پاس جانے کا خیال آیا۔ میں نے بائک کا رخ بہشت معصومہ کی جانب موڑ دیا۔ بہشت معصومہ پہنچ کر بائک کو ایک جانب کھڑا کیا اور اندر قدم رکھا۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی اور اندر تک ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور میرا ہر قدم میرے دل کو سکون سے بھر رہا تھا۔ میں نے قبروں سے دور کھڑے ہو کر ایک دفعہ تمام قبروں پر نظر دوڑائی۔ علی یار، تو بھی یہیں آ بسے گا، نہ جانے کس مقام پر تیری قبر بنے گی۔ مختلف شہداء کی قبروں پر جاتا، کچھ دیر بیٹھتا اور اڑ جاتا۔ شاید
میں بھی دہانی میں ہر قبر کے قریب علی کو تلاش کر رہا تھا۔ ہر شہید مجھے میرا علی ہی لگ رہا تھا۔ یہ بھی جو اس وقت پرسکون سو رہے تھے، علی کی طرح اپنے عشق کو پا چکے تھے۔ ان کی ماؤں کی سانسیں بھی انہی سے جڑی تھیں۔ شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن شہادت کے بعد کا وقت گزارنا بھی ایک امتحان ہے۔ کبھی یوں جو ہو کسی دن اگر مجھے تو جو سر راہ ملا، میں ہزاروں لمحوں کو کھینچ کر یہ جو وقت چلتا ہے باندھ دوں۔ کچھ دیر شہداء کے پاس بیٹھا رہا، ان سے باتیں کرتا رہا۔ شہداء کے پاس آ کر واقعی دل پر سکون ہو گیا تھا۔ ابھی تک ایسا سکون مجھے حرم کے علاوہ کہیں نہ مل سکا تھا۔ اس دن کے بعد حرم سے بہشت معصومہ آنا میرا معمول بن گیا تھا۔ ایک ہفتہ بہت تیزی سے گزرا تھا۔ اماں وغیرہ مشہد سے واپس آ گئے تھے۔ مجھ سے بار بار علی کے متعلق سوال ہو رہا تھا، پھر مجھ میں ہمت نہیں تھی، ہر بار ٹال دیتا۔ میں نے خانم کو بھی منع کر رکھا تھا۔ جب اماں یا بہن پوچھتے تو میں اور خانم ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ جاتے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ ابھی صرف یہی کہوں گا کہ علی زخمی ہے۔ باقی بہنیں پاکستان میں تھیں، ان کو بھی بلانا تھا۔ علی کے جنازے میں ان کی شرکت ضروری تھی۔ علی 6 سال سے ایران میں تھا اور بہت زور دینے پر صرف 1 ماہ کے لیے ہی پاکستان گیا تھا۔ نہ اماں کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گزر سکا، نہ باقی گھر والوں کے ساتھ۔ اب ان کا اتنا حق تو بنتا تھا کہ وہ آخری وقت علی کا چہرہ دیکھ لیتے، اس کے جسد کے پاس بیٹھ کر رو لیتے۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے پاکستان میں اپنے ایک چچا کو فون کیا، انہیں اشارتاً علی کی شہادت کا بتایا اور ان سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے باقی بہنوں کا کاغذات بنوائیں اور انہیں کسی طرح ایران لے کر آئیں۔ تب تک میں اماں کو یہی کہوں گا کہ علی زخمی ہے، آپ دعا کریں۔ آپ بھی بہنوں کو ابھی کچھ نہ بتائے گا، یہاں آ کر میں خود بتا دوں گا۔ میں ہر رات یہ سوچ کر سوتا تھا کہ آج اماں کو علی کا بتاؤں گا کہ زخمی ہے۔ شہادت کا ابھی نہیں بتا سکتا تھا، لیکن زخمی ہونے کا بتانا بھی بہت مشکل تھا۔ میرے منہ سے یہ الفاظ بھی نہ نکل پا رہے تھے اور علی کی شہادت کو 20 دن گزر چکے تھے۔ صبر بے مثل تھا، ہمت تھی بلا کی میری، پر تیری بات تھی کہنے میں ذرا وقت لگا۔ میں نے حرم جا کر بی بی علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، پھر گھر آ کر سب کو اپنے پاس بلایا تھا۔ میرا دل لرز رہا تھا اور میں آنسو بمشکل روکے ہوئے تھا۔ میں نے نگاہیں بھی جھکائی ہوئی تھیں، دل سے ایک ہی صدا نکل رہی تھی، یا زہرا علیہ السلام مدد۔ آخر میں نے بات کا آغاز کیا اور سب کو بتایا کہ سوریا سے علی کے دوست کا فون آیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ علی کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، آپ لوگ دعا کریں وہ جلدی ٹھیک ہو کر واپس آ جائیں، پھر آپ لوگ پاکستان چلے جانا۔ میری نگاہیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی میرا جملہ ختم ہوا تھا میں نے اماں کو چونکتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ میں اپنے چہرے پر سب کی نظروں کی تپش واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا۔ کمرے میں سکوت چھا گیا تھا اور ہر کوئی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اوپر کو نگاہیں اٹھائیں، اماں کو دیکھا۔ اماں سے نگاہوں کا ملنا تھا کہ دل میں ایک چکنا سا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں اماں سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن ایک دم ان کو شہادت کا بتانا بھی مناسب نہ تھا۔ میں نے علی والی بات کو ہلکا ظاہر کرنے کے لیے گفتگو کا رخ اماں کی طرف موڑ دیا۔ میں چہرے سے ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے علی کا زخمی ہونا ایک عام سی بات ہو، لیکن اس عام سی بات نے سب کے دل دہلا دیے تھے۔ اماں کی نظریں مسلسل میرے چہرے پر گڑی تھیں۔ میں ادھر ادھر کی بات کر کے اور ان کو حوصلہ دے کے اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر کے دروازے تک ہی آیا تھا کہ آنکھیں چھلکنا شروع ہو گئیں۔ گلے میں شدت ضبط سے شدید درد ہو رہا تھا، شاید جو اب تک ضبط کیے بیٹھا تھا وہ ساتھ چھوڑ رہا تھا، اور دل تڑپ کر اور رو رو کر پکار رہا تھا، اور تو کچھ نہیں چاہیے مجھے تجھ سے اے زندگی، بس وہ ایک شخص لوٹا دو جو مجھے زندگی سے پیارا ہے۔ میں نے گھر میں رہنا بہت کم کر دیا تھا۔ جس تڑپ سے اماں، بہنیں اور میرے خانم علی کی شفایابی کی دعائیں کرتی تھیں، مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ اس طرح تڑپتے ہوئے 1 اور مہینہ گزر گیا۔ ہمارے گھر میں ہر وقت علی کی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ اماں وغیرہ روزانہ حرم جاتے، وہاں رو رو کر دعائیں مانگتے۔ اماں مجھ سے ضد کرتی کہ میرے علی سے بات کراؤ، کیسا ہے وہ، اب 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، کچھ بھی نہیں بتا رہی، تم بس یہی کہتے ہو ٹھیک ہے آ جائے گا۔ میرا دل پھٹتا ہے، اس کی آواز سنے کتنے دن گزر گئے ہیں۔
میں اماں سے کیا کہتا، میں تو خود علی کی آواز سننے کو ترس رہا تھا۔ بے دہانی میں ہر جگہ اسے ڈھونڈتا تھا، کیسے سنواتا اماں کو علی کی آواز۔ اماں کو میں نے یہی کہا تھا کہ وہاں ہسپتال میں بہت سختی ہے، کسی کو بھی ملنے نہیں دیتے، ورنہ میں آپ کی بات ضرور کروا دیتا۔ اماں کو دلاسا دے کر پھر خود اپنے دل کو دلاسا دیتا تھا۔ عجیب موڑ پر آ گئی تھی زندگی۔ میں تقریباً روزانہ مدافعان حرم کے دفتر چکر لگا رہا تھا، کیونکہ علی کے جنازے کا کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ علی کی شہادت 1 اگست کو ہوئی تھی اور اب ستمبر بھی ختم ہو گیا تھا اور اکتوبر کا بھی آدھا مہینہ گزر چکا تھا، لیکن علی کے جنازے کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ علی کے ساتھ شہید ہونے والوں کی تشییع جنازہ بھی ہو چکی تھی، لیکن میرے علی کا جنازہ نہیں آیا تھا۔